عزیزان گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کا جمعہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آخری جمعے کے کوئی خاص احکام احادیث مبارکہ سے نہیں ملتے کہ کوئی خاص طریقہ عبادت شریعت نے آخری جمعہ کے لیے متعین کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ یہ ذہن میں خیال آئے، یہ بات آئے کہ یہ آخری جمعہ ہے، نہ جانے آئندہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ رونقیں دوبارہ میری زندگی میں آئیں یا نہ آئیں یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو آج جتنی میں نیکیاں سمیٹ لوں، جتنی اپنے لیے دعائیں کر لوں، اتنا ہی کم ہے۔ کوئی خاص عبادت، کوئی نوافل کی مقدار، نوافل میں کیا پڑھنا ہے، اس طرح کی کوئی بات قرآن و سنت سے ثابت آخری جمعہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے جب تک یہ سانس کا رشتہ چل رہا ہے، روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اس وقت تک میری اور آپ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جس وقت آخری وقت آتا ہے، بدن سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے دائیں پاؤں کے جو انگوٹھا ہے اس سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، سارے بدن سے روح کو فرشتہ سمیٹتا یہاں تک لے کے آتا ہے۔ اس وقت بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ جب بالکل نرگرے کی حالت ہوتی ہے، یہاں سے یہ جو رشتہ سانس کا ٹوٹنے لگتا ہے، اس وقت جا کے توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہ مثال یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوگی، جس وقت یعنی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس وقت تک چانس میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے 26 یا 27 دن میں نے اپنے غفلت میں گزارے ہیں، اب آخری 3 دنوں میں کیا ہوگا، ایسی سوچ نہیں بنانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری اور آپ کی لمبی لمبی عبادتیں، لمبے سجدے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں شکرانے میں ہو تو اور بات ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے کہ میرے بندے کے دل میں جو اس نے میرے حق کو ضائع کیا، نافرمانی کی ہے، روزے چھوڑے ہیں یا نمازیں چھوڑی ہیں یا تراویح کو ضائع کیا ہے، اس ضائع کرنے پہ اس بندے کے دل میں ملال اور ندامت ہے کہ نہیں؟ اگر تو ملال ہے، ندامت ہے، شرمساری ہے، اور اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا دیے، دامن پھیلا دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے لمبے لمبے معاملات کو نہیں اللہ دیکھیں گے۔ اللہ دیکھیں گے کہ اس وقت میرا بندہ میرے در پہ آ چکا ہے، اور یہ آیا ہے اپنے گناہوں کا، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے۔ جب بندہ اس حالت میں اللہ کے حضور اپنا دامن پھیلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غفاری، اپنے ستار ہونے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی وقت باقی ہے کہ میں اور آپ اگر ابھی بھی توبہ کر لیں تو اللہ کے ذات سے قوی امید ہے، یقین ہے کہ اللہ میرے پچھلے معاملات کو ختم کر دیں گے، پچھلے گناہوں کو ضرور معاف کر دیں گے۔ تو آخری جمعہ اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ آئندہ نہ جانے یہ جمعہ، یہ رمضان کی بہاریں پتہ نہیں نصیب ہوتی ہیں یا نہیں۔ تو آج کے دن کو جو جتنے روزے رہ چکے ہیں، اگر زندگی وفا کریں تو جتنے دن رہ چکے ہیں ان میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کر کے اپنے رب کو منا لیا جائے۔
پہلے روزے رکھے الحمدللہ، نہیں رکھے، یہ 3 دن جو باقی ان میں روزہ لازمی رکھا جائے۔ قیام اللیل نہیں ہو رہا تھا، اب کر لیں۔ تہجد نہیں پڑھی جا رہی تھی، اب پڑھ لیں۔ ممکن ہے کہ آخری ایام کی اللہ کے سامنے حضوری، آخری ایام میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت سے یہ بات بالکل بھی بعید نہیں ہے۔ پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جو عشرہ ہے یہ تو جہنم سے آزادی کا ہے۔ یا تو آدمی کے اعمال پہلے سے بڑے ہی اچھے ہوں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہو اس کا تعلق، اس کے اعمال پہلے سے اللہ کے ساتھ تعلق بنا ہوا، اعمال اچھے ہیں، تو جیسے ہی رمضان کی آمد ہوئی تو اس کے اوپر مزید رنگ چڑھنا شروع ہو گیا، اعمال میں زیادتی شروع ہو گئی، نماز کے اندر لذت ہے، عبادت میں لذت ہے۔ اگر نہیں ہے تو پہلے عشرے میں اللہ کے سامنے روئے دوئے گڑ گڑائے، دوسرے عشرے میں بھی آدمی اللہ کے سامنے روئے دوئے گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لے۔ اور پھر جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہو اللہ کی طرف سے بندہ اپنے لیے یہ فیصلہ کروا لے کہ میرے اللہ نے مجھے جہنم سے خلاصی اور براءت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر ایام گزر گئے اور ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی، غفلت میں رمضان گزار دیا ہے، تو اب بھی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں۔ بس جب بندہ نادم ہو کے اللہ کے حضور آ جاتا ہے، اس بندے کے دامن کو کبھی بھی اللہ خالی نہیں لوٹاتے۔ اللہ کی رحمت سے بعید ہے، اللہ کی رحمت سے یہ بات ہو نہیں سکتی کہ بندہ ندامت کے آنسو بہائے اور میرا اللہ اس کو معاف نہ کرے، ایسا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بھائی، زکوٰۃ عام طور پہ دی جاتی ہے سال میں، رمضان المبارک میں لوگ زیادہ دیتے ہیں، اس میں بھی اہتمام فرمائیں کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دے دی ہے حساب کر کے الحمدللہ، اور جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، اس سال کی نہیں دی یا پچھلے سالوں کی بھی نہیں دی، وہ حساب کر کے اپنے مال میں سے جو غریبوں کا حصہ ہے وہ ضرور غرباء پہ خرچ کریں۔ جو پیداوار والے ہیں، زمینوں والے ہیں، وہ اپنے گندم ہے اور زمین کی پیداوار ہے اس میں سے عشر نکالیں، عشر کا رواج ڈالیں۔ جو لوگ اپنی پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنی آمدن میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ اور صدقہ کی صورت میں، اللہ ان کی آمدن میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے، اللہ ان کی پیداوار میں کمی نہیں آنے دیتے۔ موسم کیسا بھی ہو، موسم کو کچھ بھی معاملہ بن جائے، لیکن اللہ کا حق اگر ادا کر دیا جائے، یہ تو تجارت بھائی اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ساتھ جب بندہ تجارت کرتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی نقصان کا شائبہ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں جو جائز ہو، حلال ہو ہر طریقے سے، اور اس میں 100% یہ ہو کہ بس فائدہ ہے نقصان نہیں ہے، نفع ہے نقصان نہیں ہے، ایسا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت کی جاتی ہے اس میں 100% گارنٹی ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ تو جو بندہ اللہ کا حق اگر ادا کرے گا تو اللہ تو اپنی طرف سے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ بڑے بڑے زمینوں والے، بڑے بڑے جائیدادوں والے ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ بھائی آمدن اگر زیادہ ہے تو اتنا سکون بھی زیادہ ہونا چاہیے، پیسہ زیادہ ہے اتنا امن بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ نہ امن ہے نہ سکون ہے، ٹینشن پریشانی پہلے سے بھی بڑھ رہی ہے، آمدن پیداوار بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ غم پریشانیاں یہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پیسہ بڑھ رہا ہے، آمدن پیداوار بڑھ رہی ہے،
پیچھے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو رہا ہے تو بے فکری آنی چاہیے تھی نا بھائی. کیوں بھائی؟ پیسے کی زیادتی میں اللہ نے سکون نہیں رکھا. اللہ نے سکون رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے کاروبار بھی کیے ہیں، آپ نے صدقہ خیرات بھی کیا ہے، آپ نے سارے معاملات کر کے امت کو دکھائے ہیں. تو اگر اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے، اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اللہ ہماری آمدن میں کمی کر دے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر کبھی آمدن میں کمی ہوتی بھی ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہی فیصلہ بہتر فرمایا. بندے کو دلی طور پہ اطمینان ہوتا ہے. اللہ پھر تھوڑے میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ اس کو کسی کے سامنے جا کے اپنا دامن پھیلانا نہیں پڑتا. اس لیے بھائی جو مالدار لوگ ہیں اور کاروبار ہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ حساب کر کے دیں. اور جو لوگ پیداوار والے ہیں، زمینوں والے ہیں، اناج پیداوار غلہ یہ گھروں میں آتا ہے، اس کا 20واں حصہ اللہ کا ہے. اور یہ کوئی بڑی چیز اللہ نے نہیں مانگی. دل کو سمجھانے والی بات ہے. ہم ادھر سے خرچ کریں گے، ادھر سے بڑھا چڑھا کے اللہ ہمیں پھر واپس کر دے گا. اور آخرت میں اجر اور ثواب یہ الگ ہے. اللہ کی رضامندی کا پروانہ یہ الگ ہے. دل کا اطمینان، دل کا سکون یہ الگ ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی عادی ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمارے پاس بچ گیا اس میں نقصان ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا اس میں فائدہ ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن اس حقیقت کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ایک تو یہ کہ بھائی جو دن ایام گزر چکے رمضان المبارک کے، ان میں جو عبادات کی ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو باقی رہ گئے ہیں ان ایام کی جتنی زیادہ ہو سکے قدردانی کریں. کم سے کم گفتگو جو غیر ضروری ہے اس سے اجتناب کریں. جن باتوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں اس سے اجتناب کریں. سیاستدانوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہمارے ملک کا کیا بن گیا، یہ میری اور آپ کی گفتگو سے ملک نہیں بدل سکتا. بدلے گا بھائی؟ ایمانداری سے بتائیں. میرے اور آپ کے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں. صرف کیا ہے، باتیں کر کے ایک دوسرے سے جو تعلق تھا، باہمی پیار محبت کا جو رشتہ تھا، اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. نہ میرے اور آپ کے چاہنے سے کوئی وزارت صدارت پہ آیا اور نہ میری اور آپ کی مخالفت سے کوئی گیا ہے. بتائیں بھائی، کوئی آپ کی چاہت سے آیا؟ کیوں بھائی؟ ہم کسی اور کو چاہتے ہیں، نتیجہ کسی اور کے لیے نکل آتا ہے. ہم کسی کو ہٹانا چاہتے ہیں، سر توڑ کوشش کرتے، وہ ہٹتا ہی نہیں. یہ ایک سیاسی کھیل ہے. اس کے پیچھے پڑ کے اپنے وقت کو برباد نہ کریں. اور اگر اللہ نے یہ سوال مجھ سے اور آپ سے کر لیا کہ تیرے اس بات کرنے کا تیرا مقصد کیا تھا، تجھے کیا فائدہ تھا، اس کا جواب ہے بھائی آپ کے پاس. کیوں بھائی؟ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ سے ویسے مانگ لو. اللہ ہمیں نہیں پتا ہمارے ملک کے حق میں، ہمارے مذہب کے حق میں، ہماری عوام کے حق میں کون اچھا ہے. اللہ جو اچھا اس کا فیصلہ کر دے. اللہ تو جانتے ہیں نا بھائی، اور اللہ کا فیصلہ بندوں کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے یہ باتیں ان میں الجھ کے رمضان کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں ان کو ضائع نہ کرے خدا کے لیے. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے جو باقی ایام رہ کے اس کو قیمتی بنا لیں. غیر ضروری جتنی بھی گفتگو ہے اس سے 100% اجتناب کریں. اور جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و تلاوت، درود پاک کی کثرت کریں. اللہ کے حضور رات کو اٹھ کے روئیں، اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، اللہ کو منا لیں. یہ دن ابھی بھی بہت باقی ہیں. اگر ہم اس کو ایک طریقے کے مطابق، سلیقے کے مطابق گزاریں تو یہ باقی 3 دن بھی میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے 3 دن بہت ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور پھر آخری جو بات وہ یہ ہے کہ جس وقت رمضان کی آمد ہوتی ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، مسجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. ایسے ہے یا نہیں بھائی؟
مسجد کی رونق پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے، پھر درمیان میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، جب رمضان کے آخری ایام ہوتے ہیں پھر بھی مسجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، مسجد کی رونقیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم ایک مہینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ کیوں بھائی ہم ایک مہینے کے مسلمان ہیں جی، یا سارے سال کے ساری زندگی کے مسلمان ہیں؟ تو اعمال بھی ایک مہینہ کرنا چاہیے یا سال کے 12 مہینے کرنے چاہیے؟ نمازیں صرف رمضان میں فرض ہے، باقی جو 11 مہینے نمازیں معاف ہیں بالغ حضرات کے لیے۔ بھائی یہ سارے حضرات، یہ سارے میرے بھائی دوست یہ ارادہ تہیہ پکا ارادہ کریں کہ جیسے رمضان میں تلاوت کرتے تھے، جیسے رمضان میں عبادت میں شغف تھا، زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، نماز کی پابندی تھی، یہ رمضان کے بعد بھی ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے حضور نیک اعمال پہ اخلاص کے ساتھ استقامت کی دعا کیا کریں، اللہ نیک اعمال میں ہمیں اخلاص بھی دے، استقامت بھی دے۔ اگر استقامت تو ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو اس استقامت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو صرف رمضان کی عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ رمضان سے یہ مقصود یہ ہے کہ پچھلے پہ گناہوں کو معافی کا کلم اللہ سے بھروا لیں، اور آگے جو وقت ہے، آئندہ جو سال ہے، اس پہ اللہ نیک اعمال میں ہمیں استقامت دے دے۔ اصل مقصد یہ ہے۔ بندے سے غفلت ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں غلطی کو اگر لے کے چل رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا، تو یہ یعنی گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی، ندامت ہوئی ہے، غلطی کو چھوڑ پہ پھر سیدھے راستے پہ چل پڑا ہے، یہ بات اللہ کو بہت محبوب ہے۔ گناہ کا مادہ اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا خاصہ ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں اس پہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور صرف رمضان کے لیے عبادت نہیں ہے بلکہ سارا سال کیا کرنی ہے بھائی؟ عبادت کرنی ہے۔ سارا سال کیا کرنی ہے بھائی؟ عبادت کرنی ہے۔ یہ کوشش فرمائیں اس بات کی، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جیسے ہم رمضان میں نمازوں کی عبادات کی پابندی کرتے ہیں، یا اللہ یہ ذوق ہمیں غیر رمضان میں بھی عطا فرما۔ جب طلب اللہ کو دکھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، بار بار مانگیں گے، پھر اللہ مجھے اور آپ کو سارا سال عبادت کرنے کا ذوق بھی عطا فرمائے گا۔ اگر کسی بندے کو قرضہ آ گیا، بچے بچی کا رشتہ کرنا ہے، یا کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیں بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ شادی کرنی ہے، جہیز ہے، وری ہے، یہ ساری چیزیں تیار کرتا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، کاروبار کرنا ہے، پوائنٹ کو دیکھتا ہے کہاں کاروبار اچھا ہوگا، ملازمت کرنی ہے، کبھی کس فیکٹری میں، کبھی کس دکان میں، کبھی کسی دفتر میں، جب تک اسے ملازمت مل نہیں جاتی یہ کبھی سکون سے گھر میں نہیں بیٹھتا۔ ایسے ہے یا نہیں بھائی؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے جو باقی 11 مہینے اس میں بھی ہم رمضان کی طرح عبادات میں مشغول ہوں، تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، عملی طور پہ آگے آنا پڑے گا۔ جیسے رمضان میں مسجد میں آتے تھے، جیسے رمضان میں قرآن کھولتے تھے، غیر رمضان میں بھی قرآن کھولنا پڑے گا۔ اسباب اختیار کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ رمضان میں ہمارا دشمن باندھا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ ہمیں عبادت سے نہیں روک سکتا تھا، ہم عبادت کر لیتے تھے، اب یا اللہ ہمارا دشمن تو نے کھول دیا، وہ ہمیں عبادت سے روکے گا، لیکن یا اللہ اگر تیری مدد، تیری توفیق شامل حال ہوگی تو وہ کبھی بھی ہمیں نیک راستے سے روک نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی نا بھائی، اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے
کہ لوگ کہیں گے یا اللہ شیطان نے ہمیں نماز سے روک دیا، شیطان نے ہمیں نیک اعمال سے روک دیا۔ شیطان اس وقت میری اور آپ کی بات کو ذرہ برابر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے، اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، اللہ نے نبی کے صحابہ ہدایت کے لیے دیے، تابعین تبع تابعین ائمہ کرام ہمیں عطا کیے ہیں۔ ایک طرف شیطان کی بات آ جاتی ہے، ایک طرف نمائندہ خدا کی باتیں آتی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کے نمائندوں کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، اور جو شیطان کے نمائندے کی باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ لے لیتے ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے گھر سے آتے ہیں آپ کو شیطان گن لے کے روکتا ہے راستے میں، کیوں بھائی؟ کسی کو شیطان نے کبھی گن پوائنٹ پہ روکا تو خبردار مسیطیں نہیں ورنا، ایسے کبھی ہوا بھائی؟ جی، شیطان محنت کرتا ہے، آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے پھر پڑھ لی یار، پھر پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ کا منادی کہتا ہے بھائی مسجد میں آ جاؤ، کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اب اس موقع پہ دو باتیں ہیں، دو رائے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ کا نمائندہ بلا رہا ہے، براہ راست یوں سمجھے اللہ بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف شیطان ہمیں زور لگاتا ہے کہ تم نے یہ بعد میں کر لینا یا نہیں کرنا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ اگر ہم شیطان کی کمر توڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے حضور پورا حکم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی ہے اور اللہ نے ہمیں کیا دے دی بھائی؟ ہمت اور توفیق عطا فرما دی۔ اصل بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور طلب نہیں دکھاتے۔ اگر ہم طلب دکھائیں تو اللہ کبھی بھی مجھے اور آپ کو محروم نہیں رکھے گا۔ نہیں ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ رمضان میں آپ نے محنت کی ہے، رمضان میں آپ نے کوشش کی ہے، نمازوں کی پابندی کی، تلاوت قرآن کی پابندی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی۔ جب آپ نے کوشش کی ہے اللہ نے آپ کی کوشش اور محنت کو چار چاند لگائے ہیں۔ اور جب رمضان ختم ہو جاتا ہے ہماری طرف سے محنت ختم ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے طلب ختم ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ شیطان ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ پھر 11 مہینے کے لیے ہم رب کو، رب کے قرآن کو، منادی کی آواز کو سن کے درگزر کر دیتے ہیں۔ نہ نماز کی پرواہ، نہ تلاوت کی پرواہ، نہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ اس لیے صرف رمضان کے مسلمان نہیں بننا، سال کے 12 مہینے کے مسلمان بننا ہے، سال کے 12 مہینے کے عبادت گزار بننا ہے، سال کے 12 مہینے کے نمازی بننا ہے، سال کے 12 مہینے ہم نے قرآن کھولنے کی نیت اور کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق میرے اور آپ کے شامل حال ضرور ہوگی۔ پھر جیسے عبادت میں لذت آتی ہے، عبادت میں ہمیں مزہ رمضان میں آتا ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام ہو۔ بندے کا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نا بھائی، ایمان والے کا خاص طور پہ وہ ہے بندے کا تعلق دعا کا۔ اللہ کے ساتھ مسلمان کا جو تعلق ہے نا بھائی وہ ہے دعا کا۔ مجھے اور آپ کو کوئی پریشانی آئی، میں اور آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سارے اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ پیسے جیب میں ہیں، سامان خریدنا جا کر لے لیا۔ اعتماد، یقین یا سوچ یہ ہے کہ یہ چیزیں کس سے آتی ہیں بھائی؟ پیسے سے، پیسہ ہے جا کے لے آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تم پہلے اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے تسمے کی ضرورت ہے۔ نمک ختم ہو گئے، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ مجھے نمک کی ضرورت ہے۔ جب ہر معاملے پہ اسباب ہیں یا نہیں ہیں، جب میں اور آپ اللہ کے حضور دعا کریں گے نا بھائی، اور یہ دعا قبول ہوتی ہوئی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر اللہ کے ساتھ ایمان والے کا تعلق مضبوط ہوتا رہتا ہے۔
آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے بیرون ملک جانا ہے یا آنا ہے، کسی سفر پہ جانا ہے یا آنا ہے، آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ سفر میرا عافیت کے ساتھ پورا ہو جائے، میں منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ یہ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے چلتے ہوئے۔ جب آپ پہنچ گئے تو آپ کے دل میں آٹومیٹک یہ خیال آئے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور مجھے عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر یہ دل سے بندے کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے گا، دل سے شکر نکلے گا، اور پھر بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اگر اسباب ہیں تو پھر اللہ سے معاذ اللہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان والے کی زندگی کافر کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایمان والا اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، اختیار کرتا ہے اسباب کو، لیکن اصل جو نظریہ، جو عقیدہ، جو سوچ ہے وہ مسبب الاسباب، اللہ کی طرف اس کی نظر اور نگاہ ہے کہ میرا اللہ میرے سارے کام بنانے پہ قادر ہے، اگر اللہ نہ چاہے یہ اسباب بھی میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آنکھوں سے دیکھنے آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا جو بڑی عمر والے ہیں۔ ہسپتال میں 2 مریض ہیں، دونوں کا علاج بہت اچھا ہو رہا ہے، ایک ہی ڈاکٹر دونوں کا علاج کرتا ہے، دونوں کا مرض بھی ایک ہے، کیفیت بھی ایک ہے، ایک ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ چاہتا تھا مرنے والا مر جائے، ڈاکٹر کی تو کوشش تھی دونوں ٹھیک ہو جائیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے کہ مر گیا اور ایک کیا ہو گیا بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہوتا وہی ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے ساتھ مانگنے کا تعلق مضبوط بنائیں۔ آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے اللہ سے دعا کریں، اللہ یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں، اچھی چیز مناسب دام میں مجھے مل جائے، میری مدد فرما۔ یہ جب دعا کر کے نکلیں گے چیز اچھی اللہ کی طرف سے مل گئی تو دل میں یہ خیال آئے گا میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، میرے اللہ نے میرے لیے معاملے کو آسان کر دیا۔ پھر بندے کا دل سے یہ قدرتی طور پہ نکلے گا اللہ تیرا شکر ہے جو میں نے مانگا تھا تو نے مجھے عطا کر دیا۔ دعا کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ عبادت ہے ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی، لیکن یہ کہ اصل جو عبادت کا مغز وہ تو دعا تھی، اور ہم نے دعا کو کیا کر دیا بھائی، چھوڑ دیا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ جہاں جن مساجد میں یہ تھوڑی سی دعا لمبی ہوتی ہے ہمیں وہ مولوی اچھا نہیں لگتا، یہ تو جان چھڑتا ہی نہیں ہے تو لمبی لمبی دعا کرنے لگ پہ، جہاں ہوتی نہیں ہے یا ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا نہ ٹھیک ہے کام ٹھیک ہے، ٹائم تو نہیں لگتا، بچ جاتے آپ۔ خود مانگنے کی ایک اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مانگنے کا مضبوط کریں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں اور ہمیں دعا کے لیے کیا ہوتا ہے بھائی، فرصت ہی نہیں ملتی۔ بعد میرے بھائی فرض پڑھتے ہیں دعا کے لیے وقت نہیں ہوتا، فوراً بھاگ کے اٹھ کے جمعے کی بھی سلام پھرے گا، آدھے سے زیادہ مجمع بغیر دعا مانگے بھاگتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ گھڑی قبولیت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعائیں مانگی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں بھاگنے کی جلدی، باقی نماز بھی نہیں پڑھی۔ بھائی اللہ کے ساتھ مانگنے کا تعلق مضبوط کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، وضو ہے تب بھی، نہیں وضو تب بھی، سفر میں، حضر میں، گھر میں ہے، کہیں بھی ہے، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگے، اسباب ہیں پھر بھی مانگے، اسباب نہیں ہیں پھر بھی مانگے، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ ہر چیز اللہ سے مانگیں، اور یہ مانگ کے دیکھیں لذت کتنی ملتی ہے، اور پھر جب یہ چیز مانگی ہوئی مل جاتی ہے بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ نظریہ، یہ سوچ بنے گی میری اور آپ کی کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے مجھے دے دیا۔ کسی آدمی سے کوئی چیز لینی ہو نا بھائی، بندہ جاتا ہے جا کے اسے درخواست کرتا ہے یار بھی یہ چیز مجھے چاہیے، کچھ دنوں کے بعد واپس کر دوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ۔ ایمانداری سے بتائیں دل سے اس کے لیے دعا نکلتی یا نہیں، خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بندے کے پاس آیا تھا اس نے میرے آنے کی لاج رکھ لی، اور اگر یہی میں اللہ سے مانگوں اور اللہ مجھے یہ چیز دے دے تو پھر دل میں خیال نہیں آئے گا یہ کہ میں نے رب سے مانگا تھا اللہ نے مجھے نامراد نہیں لوٹایا، بلکہ اللہ نے مجھے وہ چیز دے دی۔
اس سے اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کی ذات کا تعلق یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمیں ساری چیزیں بن مانگے مل جاتی ہیں، ہمارا اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا۔ دعا کیا کریں، دعا کے لیے وقت نکالیں، 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ اللہ کے حضور گڑ گڑایا کریں۔ اور اس مانگنے میں جو لذت ہے نا بھائی، اتنی عبادت میں بھی لذت نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، دامن پھیلا دیتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کوئی بندہ دیکھ یہ روتا بھی ہے، زاروں قطار بچوں کی طرح روتا ہے، اور جب یہ دعا پوری کر لیتا ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے لگ جائے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب ایمان والا اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے یہ قبولیت کی یقین کے ساتھ، پھر آہستہ آہستہ یہ جتنا مانگتا رہتا ہے اتنا اس کے دلی سکون، دلی اطمینان اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ 2-3 باتیں اسے جمعے میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے مسلمان نہیں بننا، رمضان کی عبادت گزار نہیں بننا، بلکہ سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کریں گے جی انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے جو مالدار ہیں اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں۔ جو پیداوار والے ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اپنی آمدن میں سے، پیداوار میں سے 20واں حصہ جو اللہ کا بنتا ہے وہ اللہ کو دیں۔ اور اسی طرح یہ جو دعا ہے، مانگنے کا رشتہ ہے، یہ آپ اس رمضان کی آخری جمعے میں یہ تہیہ کریں۔ آئندہ چھوٹی چیز ہے، بڑی چیز ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، میں بعد میں اسباب کو دیکھوں گا، پہلے اللہ کے حضور اپنی ضرورت کو پیش کروں گا۔ یہ کر کے دیکھیں، اور آئندہ رمضان اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، آپ دل کی کیفیت دیکھنا، اللہ کی محبت دیکھنا کہ اس رمضان میں زیادہ تھی یا آئندہ رمضان میں زیادہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، تمام احباب سنتیں ادا کریں۔